ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، حالیہ دنوں میں ترکی کے مشہور سرکاری ٹی وی چینل TRT نے ایک نیا ڈرامہ لانچ کیا ہے جس کا نام ہے اُیانش بویوک سیلجوکلو، یعنی عظیم سلجوق سلطنت کا ظہور۔ یہ ڈرامہ مشہور سلجوقی سلطان ملک شاہ، اس کے بیٹے سنجر، ملک شاہ کے وزیر نظام الملک توسی اور نظاری باطنیوں کے سربراہ حسن بن صباح کے گرد گھومتا ہے۔ ناظرین، اس ڈرامے کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس ڈرامے میں آپ کو حقیقی اور صحیح تاریخ دیکھنے کو ملے گی۔ اس ڈرامے میں تاریخ کو بہت ہی کم بدلا گیا ہے۔ جہاں تک اس ڈرامے کی کاسٹ کا تعلق ہے تو ڈرامہ سیریز ارطغرل میں کام کرنے والے چند اداکار اس ڈرامے میں بھی مختلف کردار نبھاتے دکھائی دیتے ہیں۔ ارطغرل غازی میں سعادتtin کوپیک کا کردار ادا کرنے والا ترکی اداکار مراد اس ڈرامے میں مشہور باطنی دائی حسن بن صباح کے مرشد احمد بن عبد الملک بن عطاش کا منفی کردار نبھا رہا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حسن بن صباح سے متعلق معلومات فراہم کروں گا کہ یہ شخص کون تھا، اس کا تعلق کس مذہب سے تھا اور اس نے اتنی شہرت کیسے حاصل کی کہ سلجوقی سلطان بھی اس کے رعب و دبدبے سے تھرا اٹھتے تھے۔ تو آئیے ناظرین، ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل وائڈ ہسٹری کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے نشان کو بھی دبائیں۔ ناظرین، حسن بن صباح کا پورا نام حسن بن علی بن محمد بن جعفر بن حسن الصباح الحمیری تھا، لیکن اسے یہ بات پسند نہ تھی کہ لوگ اس کا نسب بیان کریں، کیونکہ اصل اور نسل کے لحاظ سے یہ نرا ایرانی تھا، لیکن اس زمانے کے رواج کے مطابق اس نے اپنے آپ کو ایک عرب خاندان سے منسوب کر لیا۔ اس زمانے میں اجمی عربوں میں گھلنے ملنے کے لیے ایسا کرتے تھے۔ حسن بن صباح کا باپ علی بن محمد کوفے میں رہتا تھا۔ شاید کاروباری وجوہات کی وجہ سے اس نے ایران کے مشہور شہر قم کی طرف ہجرت کی۔ یہاں قم ہی میں 432 ہجری بمطابق 1034 عیسوی کو حسن بن صباح پیدا ہوا۔ 7 سال کی عمر ہی سے اسے تحصیل علم کا بہت شوق تھا۔ 18 سال کی عمر تک اس نے ریاضی، ہندسہ، حساب، نجوم اور سحر وغیرہ مختلف علوم حاصل کیے۔ اس وقت تک اس کا مذہب اپنے باپ دادا کے مذہب کے مطابق اثنا عشری تھا، جو کہ شیعہ کا سب سے بڑا فرقہ ہے۔ ایران میں اس وقت شیعہ کے اسی فرقے کی حکومت ہے۔ ناظرین، اس زمانے میں شیعوں کا ایک اور فرقہ بھی بڑا مشہور تھا جس کے ماننے والوں کو اسماعیلی کہتے ہیں۔ حسن بن صباح کی ملاقات کسی طرح اسماعیلی داعیوں سے ہو گئی، ان مبلغوں سے جن میں ناصر خسرو، حجت خراسان اور امیر حجاز شامل تھے۔ حسن بن صباح کے کئی مباحثے ہوئے جس سے اس کے عقیدے میں لغزش پیدا ہو گئی۔ گو اس کو اسماعیلی دعوت کے صحیح اور حق ہونے کا پورا یقین نہ ہوا، لیکن ایک سخت بیماری سے شفا پانے کے بعد جس سے اس کو نجات پانے کی کوئی امید نہ تھی، وہ اسماعیلی مذہب کی طرف زیادہ مائل ہو گیا اور 2 اسماعیلی داعیوں ابو نجم السراج اور مومن سے ملا۔ یہ داعی ایک بڑے رہبر شیخ احمد بن عبد الملک بن عطاش کے حکم سے فارس یا ایران میں اسماعیلی مذہب کی تبلیغ کرتے تھے۔ ان میں سے جب مومن نے دیکھا کہ ابن صباح بڑا ہوشیار اور زبردست شخصیت والا ہے تو اس نے حسن بن صباح سے اس وقت کے فاطمی خلیفہ مستنصر کی بیعت لے لی۔ ماہ رمضان 463 ہجری میں ابن عطاش کے حکم سے اسے باقاعدہ طور پر باطنیوں میں شامل کر لیا گیا۔ ابن عطاش کے حکم سے ہی 467 ہجری میں وہ اصفہان پہنچا، جہاں 2 سال گزارنے کے بعد آذربائیجان اور دمشق سے ہوتا ہوا 471 ہجری میں وہ مصر پہنچا۔ یہاں اس کا بہت شاندار استقبال ہوا کیونکہ مصر اس وقت باطنیوں کا گڑھ تھا۔ اگلے 18 مہینے
اس نے یہیں گزارے۔ اس مدت کے ختم ہونے کے بعد اسے مجبوراً مصر چھوڑنا پڑا، کیونکہ مصر کے وزیر اعظم بدر الجمالی سے اس کے تعلقات خراب ہو گئے۔ تعلقات خراب ہونے کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ فاطمی خلیفہ مستنصر کے دو بیٹے تھے، مستعلی اور نزار۔ بدر الجمالی مستعلی اور حسن بن صباح نزار کا حمایتی تھا۔ یہ چاہتا تھا کہ مستنصر کے بعد امامت کا منصب نزار کو ملے۔ بہرحال 472 ہجری کو ابن صباح اسکندریہ سے روانہ ہو کر 473 ہجری کے آخر میں اصفہان پہنچا اور نزار کے نام سے تبلیغ کرنے لگا کہ مستنصر کے بعد امامت و خلافت کا وارث نزار ہے۔ ناظرین، اس وقت بغداد میں مقتدی باللہ عباسی خلیفہ تھا، لیکن حکومت اصل میں ملک شاہ سلجوقی کے ہاتھ میں تھی۔ سلطان ملک شاہ کے زمانے میں ہی حسن بن صباح نے طاقت حاصل کی، یہاں تک کہ 484 ہجری کو ملک شاہ کے لائق اور مشہور وزیر نظام الملک طوسی کو انہی باطنیوں نے ہی قتل کیا۔ ان کی قوت توڑنے کے لیے سلطان ملک شاہ نے 2 دفعہ لشکر بھیجا، مگر اسے کوئی نمایاں کامیابی نہ ہوئی۔ تو ناظرین، 485 ہجری میں ملک شاہ کے انتقال کے بعد اس کے خاندان کے باہمی جھگڑوں سے باطنیوں کا زور بڑھ گیا۔ ملک شاہ کی بیوی ترکان خاتون کی رائے سے خلیفہ وقت نے اس کے چھوٹے بیٹے محمود کو سلطنت دے کر ناصر الدنیا والدین کے لقب سے سرفراز کیا، لیکن اس کے بڑے بھائی برقیارق نے حکومت چھین لی اور خود رکن الدین کا لقب اختیار کیا۔ محمود اور اس کی ماں نے اصفہان میں پناہ لی۔ برقیارق نے باطنیوں کی مدد سے اصفہان کا محاصرہ کر کے محمود کو بھگا دیا، لیکن اصفہان پر نزاریوں کا پورا قبضہ ہو گیا۔ اپنی عادت کے موافق ان لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی۔ شہر کے باشندے ان کے مظالم سے تنگ آ گئے۔ آخر کار اصفہانیوں نے نزاریوں سے خوب انتقام لیا اور ان کے کئی سرداروں کو مار ڈالا۔ اس کے بعد حسن بن صباح قزوین پہنچا، جس کے قریب الموت کا قلعہ واقع ہے۔ اس مقام کے آس پاس رہنے والوں سے دوستی پیدا کی اور ان پر اپنے زہد و تقوی کا اثر ڈالا۔ کہا جاتا ہے کہ حسن بن صباح ہمیشہ کمبل اوڑھے رہتا اور بہت ہی سادہ زندگی بسر کرتا تھا۔ یہاں کے اکثر لوگ اس کے پیرو ہو گئے۔ اس قلعے کا مالک بھی، جو ایک سادہ لو علوی تھا، ہمیشہ اس کے پاس بیٹھتا اور اس سے برکت حاصل کرتا۔ جب حسن اپنا معاملہ مستحکم کر چکا تو علوی کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ تو قلعے سے نکل جا۔ علوی مسکرایا اور اسے دل لگی سمجھا۔ حسن نے اپنے چند پیرووں کو حکم دیا کہ وہ علوی کو قلعے سے نکال باہر کر دیں۔ انہوں نے اس کے حکم کی تعمیل کی، کچھ مال دے کر اسے قلعے سے نکال دیا۔ اب اس قلعے پر حسن بن صباح کا پورا قبضہ ہو گیا۔ دوستو، الموت کو مستقر بنا کر حسن بن صباح نے اسماعیلی دعوت کی تبلیغ شروع کی۔ دعوت کا وہی نظام قائم کیا جو مصر میں موجود تھا۔ فدائیوں میں بڑے ان پڑھ جاں باز نوجوان شریک کیے۔ صرف ہتھیار استعمال کرنے کا فن انہیں سکھلایا جاتا۔ یہ سپاہی حسن کے حکم کی بے عذر آنکھیں بند کر کے تکمیل کرتے۔ جس کے قتل کا اشارہ ہوتا اس کے پاس نئے نئے بیس بدل کر جاتے، اس سے مل کر اس کے مزاج میں رسوخ پیدا کرتے، اس کے معتمد علیہ بنتے اور موقع پاتے ہی اس کا کام تمام کر دیتے۔ ان خون خوار اعمال کی ترغیب دینے کے لیے اس نے ایک جنت بنائی۔ پہلے وہ حشیش یعنی بھنگ کے نشے میں ان کو مدہوش کر دیتا۔ وہ اس طرح بے ہوش کر دیے جاتے کہ ان کے دل میں کسی نشہ آور چیز کے استعمال کا گمان بھی نہ گزرتا۔ بے ہوش ہوتے ہی خاص ذریعوں اور راستوں سے وہ اس جنت میں پہنچائے جاتے، جہاں پہنچتے ہی وہ ہوش ربا اور دل ستاں حوروں کی آغوش شوق میں آنکھ کھولتے اور اپنے آپ کو ایک ایسے عالم میں پاتے جہاں کی خوشیاں اور مسرتیں ان کے حوصلے اور ان کے خیال سے بہت بالا ہوتیں۔ پرفضا وادیوں، روح
افزا آبشاروں، جاں بخش باغوں اور نظر فریب مرغزاروں میں وہ سیر کرتے۔ حوروں کی صحبت ان کی دل ستانی کرتی۔ مے ارغوانی جس کے لبریز جام غالباً یہاں شراب طہور کا نام لے کر دیے جاتے ہوں گے، انہیں دنیاوی افکار سے بے پرواہ کر دیتے۔ کچھ عرصے بعد وہ حسن کے پاس پھر پہنچائے جاتے، جہاں آنکھ کھول کر وہ اپنے آپ کو شیخ کے قدموں پر پاتے۔ ان کو پھر جنت میں پہنچ سکنے کی امید دلائی جاتی اور انہی لوگوں سے جنت کی چاٹ پر یہ ظالمانہ کام لیے جاتے۔ بڑے بڑے امراء انہی باطنیوں کے خنجروں سے قتل ہوئے اور انہی فدائیوں نے نظام الملک کی بھی جان لی۔ ان کی فدائیانہ ذہنیت کا یہ واقعہ مشہور ہے کہ ایک دفعہ ایک صلیبی سردار ایک باطنی سنان کے ہاں مہمان ہوا۔ یہاں اسے قلعے کے برج دکھائے گئے، خاص کر وہ برج جو سب سے بڑا تھا۔ اس کے ہر زینے پر 2 سپاہی ادب سے کھڑے تھے۔ ان کو دیکھ کر باطنیوں کے حکمران سنان نے اپنے مسیحی مہمان سے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارے فرما بردار سپاہی تمہیں نصیب نہیں ہو سکتے۔ یہ کہتے ہی اس نے ایک زینے کی طرف اشارہ کیا اور اشارے کے ساتھ ہی وہ دونوں سپاہی جو وہاں کھڑے تھے نیچے گر پڑے اور اسی وقت مر گئے۔ یہ تماشا دکھا کے سنان کہنے لگا، یہی 2 نہیں بلکہ یہ جتنے سپاہی سفید کپڑے پہنے کھڑے ہیں، میرے ایک اشارے پر سب اسی طرح جان نثار کر سکتے ہیں۔ عیسائی بادشاہ نے کہا، مجھ پر کیا منحصر ہے، شاید کسی تاجدار کو بھی ایسی جاں باز رعایا نہ ملی ہوگی۔ ملک شاہ کے بعد سلطان سنجر نے حسن بن صباح کا مقابلہ کیا، مگر حسن نے ایک ہیلے سے اسے صلح پر آمادہ کر لیا۔ ایران کے شہروں کے علاوہ رفتہ رفتہ شام کے بعض مقاموں میں بھی حسن کے ماننے والے پھیل گئے۔ حلب کے اسماعیلی والی رضوان نے صلیبی لڑائیوں کے عیسائیوں سے دوستی پیدا کی اور فدائیوں کی ایک بڑی جماعت کو اپنے ساتھ لے کر مسلمانوں کو قتل کرنا شروع کیا، لیکن رضوان کے مر جانے سے پھر مسلمانوں کو قوت حاصل ہو گئی اور انہوں نے اکثر فدائیوں کو قتل کر ڈالا۔ اس کے بدلے میں فدائیوں نے خلیفہ بغداد کے بڑے دربار میں دمشق کے والی عطابق کے دھوکے میں والی خراسان پر حملہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا۔ اسی طرح اور کئی صوبوں کے والی بھی مارے گئے۔ اب نظاریوں کا رعب تمام اسلامی دولتوں پر چھا گیا۔ حسن بن صباح نے 26 ربیع الثانی 518 ہجری بمطابق 12 جون 1124 عیسوی میں الموت کے قلعے میں ہی حسن بن صباح نے وفات پائی اور وہیں مدفون ہوا۔ موت کے وقت اس کی عمر تقریباً 90 سال تھی۔ حسن بن صباح کے تقریباً 125 سال تک اس کے جانشینوں کی حکومت کم و بیش شمالی ایران کے پہاڑی مقاموں پر اور عراق و شام کے چند شہروں میں باقی رہی۔ 8ویں جانشین رکن الدین خور شاہ کے زمانے میں ہلاکو خان نے خلافت بغداد کے ساتھ ان کی حکومت کا بھی خاتمہ کر دیا، جس کے ساتھ ہی یہ فتنہ ہمیشہ کے لیے دب گیا۔ دوستو، ہماری آج کی ویڈیو کا اسی کے ساتھ اختتام ہوتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔